اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے اپنے حواس کھو دینے والے سابق وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنا کر جو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا حصول اس لیے ممکن نہیں کہ آئینی طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کا ثوابدیدی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، اور خان صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم وہ نہیں ہیں بلکہ شہباز شریف ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں بزرگ لکھاری سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک تحریری آئین رکھتا ہے۔ یہ آئین غیر مبہم الفاظ میں ہر جمہوری پارلیمانی ملک کی طرح فوجی سربراہوں کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو دیتا ہے۔ وزیر اعظم کس سے رائے لیتا ہے، کس سے مشاورت کرتا ہے اور کس سے استخارہ نکلواتا ہے، یہ بھی اسی کی ثوابدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئین زندہ و سلامت بھی ہے اور نافذ العمل بھی ہے۔ جس طرح ایوان میں اکثریت کی بدولت ایک زمانے میں خان صاحب وزیر اعظم تھے، اب اسی طرح ایوان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والے شخص کا نام شہباز شریف ہے اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ لہٰذا اگلا آرمی چیف کون ہوگا، یہ اب خان صاحب کا درد سر نہیں۔ جب یہ واقعی ان کا درد سر تھا تو انہوں نے نواز شریف کے تعینات کردہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف توسیع دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے میں اب خان صاحب اپنے دل کو سمجھائیں اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی جن کا درد سر ہے، انہیں فیصلہ کرنے دیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ 24 برس کے دوران جمہوری ادوار کے تمام آرمی چیفز کی تقرریاں مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہوئیں۔ باقی جمہوری حکمرانوں نے توسیع کے سائبان میں ہی عافیت جانی۔ پونے 4 سال تک ایک پیج کو اپنی سیاسی حکمت کاری کا اعجاز، اپنی مدبرانہ سیاست کا ترہ امتیاز اور خود اپنی دانش و بصیرت کے لیے سرمایہ اعزاز سمجھنے والے عمران خان کے ہنستے بستے چمن پر عین موسم بہار میں پت جھڑ کی ایسی رت آئی کہ وہ ابھی تک اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکے۔ پاکستانی فوج کے سیاسی کردار پر تنقید ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور اس پرانی روش کا دوبارہ آغاز ہوا تو آئندہ بھی تنقید ہوگی، لیکن سر دست ہمیں فوج کے نہایت واضح اعلان پر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سیاست سے دوری اختیار کر کے اپنی آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی لائق تحسین ہے۔ جس طرح فوج کا سیاست میں دخیل ہونا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح جمہوریت کے دعوے دار کسی سیاستدان کی طرف سے فوج کو تانا، اس سے اپنے سیاسی حریفوں کی گردن زنی کی توقع رکھنا، اس کے غیر سیاسی کردار پر تانا زنی کرنا، اسے غیر ضروری تنازعات میں گھسیٹنا اور اٹھتے بیٹھتے سوکنوں کی طرح کوسنا انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ عمران خان نے تو فرت غضب میں اعلیٰ فوجی قیادت کی حب الوطنی پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ ان کے لہجے کی زہر نہ کی جانور قرار دینے کے بعد میر جعفر اور میر صادق جیسے نامطلوب استعاروں تک جا پہنچی ہے۔ وہ یہ جملہ بھی بڑے تسلسل سے دہرانے لگے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ ان کے نورتنوں میں سے کسی کو بتانا چاہیے کہ عالی مقام آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کچھ کم خطرناک نہ تھے۔ صدیقی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ابھی تک کھلے لفظوں میں نہیں بتایا کہ ان کے خطرناک ہو جانے سے کس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، لیکن نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ان کی تازہ شعلہ بیانی نے اتنا پیغام ضرور دے دیا ہے کہ وہ واقعی خطرناک ہو چکے ہیں۔ خطرناک ہو جانا دراصل ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو ہوش و خرد کی بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جنوں میں مبتلا خطرناک شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا پھینکا ہوا پتھر کس کا سر پھاڑے گا، وہ تو صرف زخم سے پھوٹتے خون کی لکیر سے لطف لیتا اور لہو میں لترے چہرے سے آسودگی پاتا ہے۔ عمران زندگی کے کسی دور میں بھی اظہار خیال کی نفاستوں، زبان و بیان کے سلیقوں، حرف و صوت کے قرینوں اور لب و لہجے کی نزاکتوں کے قائل نہیں رہے۔ ان کی خود تراشیدہ ریاست مدینہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پذیرائی نہیں مل سکی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے پیرائے میں بات کیا کرو۔ وہ ایک اکھڑ کھلاڑی کی طرح دھمکی آمیز اور بد زبان لہجے میں ہر منہ میں آئی بات کہہ ڈالتے ہیں، بلکہ شعوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا پیرایا حسن کمال سے کوسوں دور اور ممکنہ حد تک تلخ اور زہرناک ہو۔ انہی صفات کے حامل فواد چودھری اور شہباز گل جیسے رفقا ان کے دربار خاص تک رسائی پاتے اور مقربین میں شمار ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی یہ شعلہ فشانی جب ریاست کے نہایت حساس معاملات تک جا پہنچی تو پھر وہ واقعی بہت خطرناک بلکہ خوفناک دکھائی دینے لگتے ہیں۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان کے ارشادات اس کی تازہ مثال ہیں۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ اسی سال 14 اپریل کا ذکر ہے، خان صاحب کا خطرناک عہد حکمرانی تمام ہو چکا تھا، نئی مخلوط حکومت قائم ہو چکی تھی، جب ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے ایک نہایت جامع پریس کانفرنس میں بڑی نپی تلی گفتگو کی۔ جنرل صاحب نے کہا کہ میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے
तय कर देना चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो एक्सटेंशन मांगेंगे और ना ही ऐसी कोई पेशकश किसी भी सूरत कबूल करेंगे। वो नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। इतने वाजे और दो टोक ऐलान के बाद इस कदर हसास मामले की पिटारी सरे राह रखकर बीन बजाना गलियों, बाजारों, चौकों और चौपालों ही का नहीं, दुनिया भर के तमाशबीनों की तफरीह तबाह के लिए तमाशा लगाना हुब्बुल वतनी का कौन सा करीना है। अगले दिन मारूफ बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी तज्जियाती खबर पे सुर्खी जमाई, डूबते पाकिस्तान में अपने चीफ की तलाश। हमारे पड़ोस में भी तमस्खुर की फुलझड़ियां छूट रही हैं। दरूने खाना भी एक बेजौक सर्कस लग गया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियों, इनके माल असबाब, इनके आशियानों और उन खेतों से खेलते सैलाब पर निगाहें मरकूज किए हमारी दस्तगीरी की तदबीरें कर रही है। और यहाँ खान साहब अपनी खतरनाकी के जौहर दिखाते हुए बेहंगम संगबारी किए जा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि 1998 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया था। 15 बरस बाद 2013 में नवाज शरीफ ने ही मुंतखब जमहूरी वजीर आजम के तौर पर जनरल राहिद शरीफ की तकर्रुरी की। पीपल्स पार्टी को 2010 में ये मौका मिला, लेकिन आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने मसलहत केशी के तहत जनरल कियानी को तौसी दे दी। 2016 में एक बार फिर नवाज शरीफ ही ने अपनी ये आईनी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी की। आज आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से अंगारों पर लौटने वाले इमरान खान को जब 2019 में ऐसा ही मौका मिला तो इनकी खतरनाकी भीगी बिल्ली बनकर जाने किस गोशे में जा दुब की। लिहाजा तारीख ने एक बार फिर ये जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के कांधों पर डाल दी है। ऐसे में अब अगला आर्मी चीफ कौन होगा, खान साहब को याद दिलाना जरूरी है कि ये फैसला अब उनका दर्द सर नहीं, ये जिनका दर्द सर है, इन्हें सोचने और फैसला करने दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।